الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی فضیلت پر بڑی پیاری حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ہم الحمدللہ ہر جمعے ہی تقریباً یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں بڑی ہی نازک، بڑی ہی اہم اور بڑی ہی مقدس رات آیا چاہتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات کے مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور نمبر 4 عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات آذان فجر تک۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، 15 شعبان المعظم کی رات کس قدر نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اب شب برات آنے والی، پتہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں۔ واضح جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، شراب پینے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے، رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ بس آج سچی توبہ کر لو۔ آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے، اے کریم ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے، توبہ کر لو۔ اب نہیں کرنے، ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے، کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا۔ غوث اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں، کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا، جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو۔ آپ کو پتہ ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں. وہ تو اللہ کے حبیب ہیں, ان کا یہ عالم ہے, اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے, شعبان آ گیا ہے, اب نفلی روزے, اب تلاوت قرآن, اب درود پاک, کثرت سے نمازیں. خدا را اس کی عادت بنائیے. اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی, عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے 6 نوافل پڑھیں, وہ رات اجتماع میں عبادت میں صلاۃ التسبیح میں گزاریں, اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے. شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے, نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت, اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. ارے جناب کیا کریں, پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سچ کا زمانہ نہیں, تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں. کمپرومائز کیا نا, ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب, جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے. میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا, ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. بچے کی شادی ہے, کیا کریں, پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے, نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, ہمیں کنجوس سمجھیں گے, منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو. ناچ گانے کر لیے, حرام کام کر لیے, کر لیا کمپرومائز. ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی, سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں, سارے روز جوا کھیلتے ہیں, اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھی پر کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے, تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. یہی تو امتحان تھا تمہارا. وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے, کمپرومائز نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے, کیا کریں, جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا, کیا کریں, جاب ایسی ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے. تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر, ہے دنیا کی خاطر. میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے, ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب, اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا. ایک در بند ہوگا, اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا. ہمت تو لاؤ اپنے اندر. پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں, اور ہر بات میں کمپرومائز, ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں. کیا کریں, چلتا ہے, نہیں چلے گا بھائی. وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے, جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں. یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں. سیکھو اس بات سے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے, کہتے کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں. اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے, ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام, اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے, فوراً مل جائیں گے پیسے. اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو. اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے, یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں, اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. بڑا دل تھا, بڑا ارمان تھا, ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا, مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. نہیں کرنا, یہی تو تمہارا امتحان ہے نا. خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ سٹرونگنس لائیے. آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں. وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے. فیملی راضی ہو جائے, دوست راضی ہو جائے, خاندان والے راضی ہو جائیں, ارے سیٹھ راضی ہو جائے, چھوڑو, پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں. وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا. تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو, اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو. ایسا نہ. یہ کربلا کا پیغام ہے, یہ میسج ہے ہم سب کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے
جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں. میں کچھ اپنی بہنوں